بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو باب جو چیپٹر الشمائل المحمدیہ کا ہم نے پڑھا ہے، اس کا عنوان تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نفلی نماز کے طور پر جو عبادات ہیں۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے جو نیا عنوان قائم کیا ہے باب کا، وہ ہے باب صلاۃ الضحیٰ۔ لفظی معنی چاشت کے وقت کی نماز یا چاشت کے وقت میں نماز ہے، یہ بھی نماز نفل ہی۔ مطلب یہ ہے کہ چاشت کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز نفل ہے، یہ اس کا باب ہے۔ یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے، پیچھے جو باب کا عنوان قائم کیا تھا تو وہ عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی نمازوں کے بارے میں تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ چاشت کی جو نماز ہے یہ بھی نفلی نمازوں میں سے ہے، تو اس کا علیحدہ سے پھر مستقل باب جو ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں قائم کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بسا اوقات تخصیص بعد تعمیم، یعنی عمومی عنوان کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے بعد پھر اسی میں سے کسی خاص پوائنٹ کی بات جو ہے وہ کر دیتے ہیں کسی مقصد کے لیے۔ کبھی اس چیز کی زیادہ اہمیت کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کسی اور کی وجہ سے ہوتا ہے چیز کی۔ تو یہاں پر جو وجہ ہے وہ یہ ہے، پیچھے جو حدیثیں گزری ہیں 24 حدیثیں سرکار کی نماز نفل کے بارے میں، تو ان میں سرکار کی چاشت کی نماز کا ذکر نہیں تھا۔ حدیثیں تو بہت بیان کی مگر چاشت کی نماز کا اس میں ذکر نہیں تھا۔ تو اس خیال سے کہ چاشت کی نماز بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حضور نے پڑھی ہی نہیں، اس وجہ سے اس کو علیحدہ یہاں پر لے آئے ہیں کہ پچھلے باب کی حدیثوں کے اندر اس کا ذکر نہیں آیا، بس یہی اس کی وجہ، اور کوئی وجہ نہیں۔ عربی میں یہ ہے صلاۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے سورج کا طلوع ہونے کے بعد بلند ہو جانا، طلوع ہونے کے بعد، اور اس کا وقت جو ہے یعنی ضحیٰ، چاشت جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں، یہ ضحیٰ کا وقت اس سورج کے طلوع ہو کر اشراق کے وقت تک پہنچ جانے سے لے کر، یا یوں کہہ لیجئے کہ سورج کے طلوع کے بعد 20 منٹ گزر جانے کے بعد سے یہ ضحیٰ جس کو عربی میں کہتے ہیں اور ہم چاشت اپنی بولی میں کہتے ہیں، کیونکہ اصل اعتبار تو عربی لفظ کا ہے، تو سورج کے طلوع کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر، چونکہ 20 منٹ بعد سورج جو ہے نا وہ اوپر آ جاتا ہے، اس وقت سے لے کر تو زوال سے پہلے تک، زوال سے کچھ دیر پہلے تک، اور کچھ دیر پہلے جو ہے زوال سے اس کو 5 منٹ اندازاً آپ لے لیں۔ زوال کا معنی عوامی معنی نہیں، میں اس کا صحیح مفہوم بتا دوں آپ کو۔ زوال کا لفظی معنی ہے ٹلنا، ٹلنا یا ڈھلنا، زائل ہو جانا، ٹھیک ہے نا جی، ہٹ جانا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں نا زوال کے۔ مثلا یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص پر دیکھو جی بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل احسان تھا، بڑی موجیں مان رہا تھا، لیکن اس پر اب زوال آ گیا ہے۔ تو زوال کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب اس کا نعمت و برکت کے اندر جو ہے وہ ہائیسٹ پوائنٹ آ گیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس میں گراوٹ شروع ہو گئی ہے۔ تو زوال کہتے ہیں کسے؟ جب سورج بیچ آسمان کے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سر کے برابر آ جائے، یہ ہے وقت استوا۔ استوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برابر ہونا، یعنی سر کے برابر
ہر چیز سے اس کا ٹاپ جو ہے اس کے برابر. یہ ہے وقت استوا. اور جو ہی ذرا سا وہ یوں ڈھل گیا، ذرا سا یوں ڈھل گیا، تو اب یہ وقت زوال ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ زوال کا وقت وہ نہیں جسے عرف عام میں لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں. ہاں جی، زوال کا معنی ہوتا ہے ڈھل جانا سورج کا، درمیان بیچ آسمان کے آنے کے بعد اب اس کا مغرب کی سائڈ کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جانا، یہ زوال ہے. تو وقت استوا ہے جو اس سے پہلے ہے، جو بیچ آسمان کے بالکل سر کے برابر سورج جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اس سے کچھ دیر پہلے تک ضحیٰ کا وقت ہے، یعنی چاشت کا. یہ میں لغوی بات کر رہا ہوں عربی بولی کے حساب سے، شرعی بات نہیں کر رہا ہوں کہ شریعت میں کیا ہے، وہ بھی عرض کروں گا. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ گزرنے کے بعد سورج جو ہے وہ جب بلند ہو جاتا ہے تو اس وقت سے ضحیٰ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور سورج بیچ آسمان میں آنے سے 20 منٹ پہلے تک یہ وقت جو ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو ضحیٰ کہتے ہیں. اور ایک ہے دحوہ کبریٰ، یہ جو دائمی نماز کے اوقات کے نقشہ جات ہیں، آپ کی مسجد میں بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں، وہاں باقاعدہ ایک خانہ بنا ہوا ہے دحوہ کبریٰ. تو دحوہ کبریٰ سے مراد وہ وقت ہے جو کہ وقت استوا، یعنی سورج کے سر پر آنے سے قریب جو وقت ہے، اس وقت کو دحوہ کبریٰ کہتے ہیں. تو دحوہ کبریٰ میں بھی نفل مکروہ ہیں، اور سورج جب طلوع ہو اور 20 منٹ گزر جانے سے پہلے کا جو ٹائم ہے، وہ ٹائم جو ہے وہ بھی مکروہ ہے نوافل کے لیے. تو ان دو حدوں کے درمیان جو ہے وہ ہے ضحیٰ. ہم اس کو اپنی بولی میں چاشت کہتے ہیں. پنجابی وچ اینو چھا ویلا بھی آخدے ہیں. چھا ویلا پنجابی جس کو آپ چاشت کہتے ہیں، جس کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں، اس وقت کو چھا ویلا پنجابی میں کہتے ہیں. یہ تو اس کی دونوں سرحدیں جو ہیں میں نے بتا دی ہیں لغت عربی کے لحاظ سے. اب شرعاً کیا ہے؟ شرعاً یہ ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ گزر جانے کے بعد سے لے کر اور فقہائے کرام کے نزدیک دحوہ کبریٰ کا وقت، یہ تقریباً طلوع فجر سے لے کر تو جو وقت استوا ہے سورج کے سر پر آنے کا، اس پورے ٹائم کے 6 حصے اگر کر لو تو آخری 6واں حصہ جو ہے نا وہ دحوہ کبریٰ ہے جی. ورنہ وہ آپ کے یہاں جو نقشہ اوقات دائمی ہے نمازوں کا، اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے، وہاں سے ہر روز کا علیحدہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ روزانہ اس ٹائم میں کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. تو اس دحوہ کبریٰ سے پہلے اور سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ گزر جانے کے بعد سے، یہ جو بیچ میں جتنا بھی ٹائم ہے نا، اس میں جو نماز پڑھی جائے اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. تو ظہر ہے، صلاۃ الفجر ہے، صلاۃ العصر ہے، صلاۃ التہجد ہے، صلاۃ عربی کا لفظ ہے، معنی اس کا نماز ہے، صلاۃ الضحیٰ، ضحیٰ کی نماز یعنی چاشت کی نماز. اب اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اشراق کی نماز ہے، اشراق کے 2 نفل 4 بھی ہو سکتے ہیں، جو سورج نکلنے پر 20 منٹ جب گزریں تو سورج کی چمک جو ہے نا وہ ذرا واضح ہو جاتی ہے اچھی طرح. تو اس وقت میں جو نفل پڑھے جائیں اس کا عمومی نام تو صلاۃ الضحیٰ ہی ہے، لیکن اس کا اسپیشل نام جو ہے نا وہ ہے صلاۃ الاشراق، نماز اشراق. اشراق کا لفظ جو ہے نا، جیسے دوسری نمازوں کے جو نام ہیں ان کے اندر صلاۃ کے بعد جو لفظ بولا جاتا ہے وہ عام طور پر وقت پر مشتمل ہوتا ہے، وہ لفظ بولا جاتا ہے. جیسے صلاۃ الفجر،
یعنی فجر کی وقت کی نماز، صلاۃ الظہر جب زور ہو جائے اس وقت کی نماز، صلاۃ العصر جب عصر ہو جائے اس وقت کی نماز، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح یہ اشراق کا معنی ہوتا ہے سورج کا جو کنارہ ہے اس کا چمکنا، اور چمک کر تو خوب اس کا واضح ہو جانا، یہ اشراق کا معنی ہے۔ تو 20 منٹ گزرنے پر سورج کے بعد جو آپ نوافل پڑھیں گے ان نوافل بھی چاشت ہی ہے، یعنی صلاۃ الضحیٰ ہی میں داخل ہے، لیکن صلاۃ الضحیٰ کے ابتدائی جو لمحات ہیں نا، یہ ان کے اندر کی نماز ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاشراق۔ لہٰذا اس قاعدے کے مطابق جو میں عرض کر رہا ہوں، ان فقہائے کرام کے نزدیک یہ ہے کہ جس نے اشراق پڑھ لی گویا اس نے صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھ لی، اس کی صلاۃ الضحیٰ بھی ہو گئی جی۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہے، جیسا یہ سورج اشراق کے وقت پر آتا ہے اور وہاں سے صلاۃ الضحیٰ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح جب دحوہ کبریٰ جب شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے 20 منٹ پہلے بھی ایک نماز ہے، اس کو صلاۃ قبل الزوال، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا مخصوص نام ہے، یعنی ابھی استوا ہوگا، سورج وسط آسمان میں آ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد، پھر اس کے بعد سورج جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ تو جس وقت دحوہ کبریٰ شروع ہونا ہے اس سے پہلے، بالکل اخیر میں جا کے اس سے پہلے نماز جو پڑھنی ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں صلاۃ قبل الاستواء، قبل الاستواء، اور یہ بھی صلاۃ الضحیٰ میں شامل ہے، یعنی یہ بھی چاشت کی نماز کا حصہ ہے۔ اب ان دونوں کناروں کے بیچ میں جتنا ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر جو بھی نوافل آپ پڑھیں گے تو وہ نوافل آپ کے جو ہیں وہ صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز کے مفہوم کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ مسئلہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ تو صلاۃ الضحیٰ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ فی الضحیٰ، یعنی چاشت کے وقت میں پڑھی جانے والی نماز۔ اس کا چونکہ تذکرہ گزشتہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی نماز کا باب تھا، اس کے اندر نہیں آیا، لہذا علیحدہ اس کا ذکر جو ہے وہ کرنا پڑا۔ اس باب کی پہلی حدیث، اور یہ حدیث نمبر 276 ہے، امام ترمذی نے کہا حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال انبأنا شعبۃ عن یزید الرشک قال سمعت معاذۃ قالت قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ترمذی نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث محدث محمود بن غیلان نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث امام محدث ابو داود طیالسی نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت شعبہ نے بیان کی، اور شعبہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث تابعین میں ایک مشہور تابعی حضرت یزید الرشک، یزید ان کا نام ہے اور رشک ان کا لقب ہے، اور رشک کا عربی زبان میں معنی ہے، جیسا کہ القاموس المحیط کے اندر امام مجد الدین فیروز آبادی نے لکھا، یا اسی طرح عربی لغت کی اور بڑی سب کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ الرشک ہوا کبیر اللحیہ، رشک کا معنی ہے بڑی داڑھی والا۔ تو چونکہ ان کی داڑھی کبیر تھی، عظیم تھی، تو اس وجہ سے ان کو یزید الرشک کہتے ہیں۔ فارسی زبان کے اندر رشک کا لفظ جو ہے بچھو کے اوپر بولا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے، بعض مورخین نے، یہ جو حضرت یزید الرشک تھے، ان کی اتنی گھنی اور اتنی بڑی داڑھی تھی کہ اس کے اندر
ایک بار بچھو گھس گیا، اور جس شخص نے بیان کیا تو اس نے یہ بھی بتایا کہ تیسرے روز جب میں نے دیکھا تو بھی بچھو ان کی داڑھی کے اندر موجود تھا. ٹھیک ہے جی، یعنی 3 روز تک بچھو ان کی داڑھی میں رہا. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کہانی ہے جس کو اخباریوں نے بیان کیا ہے. ائمہ اسماء الرجال نے بھی قیلہ کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے. قیلہ کا مطلب ہے کہا گیا ہے، اور یہ قیلہ کا لفظ جو ہے، کلمہ جو ہے، یہ جس بات کے سے پہلے آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا، یہ کوئی اتنی طاقت والی بات نہیں ہے، قوت والی نہیں ہے، بس کسی نے کہہ دیا ہے. تو اس بنا پر بعض محدثین جو ہے نا، انہوں نے اس کا یہی معنی کیا ہے، یزید الرشک، یعنی یہ حضرت رشید ہیں بچھو والے، اور بچھو داڑھی میں گھسا تھا اور 3 دن تک داڑھی میں رہا. میں کہتا ہوں کہ یہ کتنی مزہ کا خیز بات ہے. کیا ان 3 دنوں میں انہوں نے غسل نہیں کیا تھا؟ اچھا، مان لیا کہ 3 دن میں نہیں کیا تو وضو بھی نہیں کیا تھا. وضو تو بار بار کیا تھا نا روزانہ. اور وضو کرتے وقت کیا داڑھی کا خلال کرنا جو گھنی داڑھی ہے، بڑی داڑھی ہے، اس کا خلال کرنا، یہ کیا سنت موقدہ نہیں ہے نا سنت موقدہ؟ تو جب داڑھی کا خلال کیا جائے، اس طرح خلال کرنا جو ہے نا، داڑھی کو ہاتھ کو پانی سے تر کر کے، تو اس طرح کر کے، اس طرح کر کے نیچے سے اس طرح انگلیوں کو ڈالنا اور اوپر کی طرف ان کو لے جانا، نکال دینا. یہ مسنون طریقہ ہے. تو اگر اس طریقے سے داڑھی کا خلال کیا جائے، بچھو تو کیا اگر مکھی بھی ہو نا تو وہ بھی نہیں رہتی، کم از کم اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہے. تو ویسے اگر نہ نکلے تو آدمی چلو کنگھی وغیرہ کر لیتا ہے، کچھ کر کے تو اس کو نکال کے اپنے دل کی تسلی کر لیتا ہے. تو یہ ایک مزہ کا خیز سی بات ہے. یہ کسی نے بس ایسے طرفہ لطیفہ بنانے کے لیے بات کو تو اس طرح کر دیا ہے. حالانکہ بچھو جو ہے، یہ اس کا فارسی زبان میں نام ہے رشک، اور یہاں یہ حضرت صاحب جو ہیں یہ عربی تھے، تابعی امام تھے، صحابہ کرام کے شاگرد تھے، اور علم الحساب کے علی الاطلاق سارے تابعین کے اندر یہ سب سے زیادہ ماہر تھے. اور جہاں حساب کا کوئی پیچیدہ مسئلہ آ جاتا تو ان کو بلایا جاتا اور یہ جا کے اسے جلدی سے حل فرما دیتے. تو اب یہ رشک کا لفظ جو ہے، اس کو برائے مہربانی میں ایسے محدثین یا شارعین سے بھی عرض کروں گا ادب کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک عام مسلمان کی بھی عزت جو ہے اس کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو ایک تابعی ہو، صحابہ کرام کا شاگرد ہو، بہت بڑا عالم ہو، تو اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کو بچانا کیا ہماری ڈیوٹی یا ذمہ داری نہیں؟ تو اس کو بچانا، تابعی کی عزت کو، یہ محدثین سے اختلاف کرنے کی غلطی سے یا اس اختلاف کرنے کی جسارت سے یہ بہت بڑا ہے. اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رشک عربی زبان کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کبیر اللحیہ، بڑی داڑھی والا، یہی معنی ہے اس کا. باقی سارے جو ہیں وہ کیا نام ہے، وہ زیب داستان ہے. قال، حضرت یزید رشک نے یہ فرمایا کہ سمعت معاذہ، میں نے حضرت بی بی معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ ایک بہت بڑی تابعیہ، بزرگ اور عالمہ خاتون، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شاگرد ہیں. نام کیا ہے ان کا؟ بی بی معاذہ. معاذہ، میم اوپر پیش، آگے عین، آگے الف، معا، آگے ذال، ذال کے اوپر زبر، اور آگے ہا گول ہے جی، معاذہ. میں یہ اس لیے آپ کو یہ دوبارہ دہرا رہا ہوں اور آپ سے پوچھ بھی رہا ہوں کہ یہ وہ نام ہیں صحابہ کرام کے، تابعین کرام کے، ہیں جی، اور اسلاف صالحین کے، کہ جو نام ہمیں اپنے بچوں کے رکھنے چاہیے. تو بیٹی کے لیے یہ معاذہ، یہ نام جو ہے یہ بڑا بابرکت نام ہے، اور اس کا معنی ہے وہ
کہ جس کو اللہ کی پناہ میں دیا گیا ہو، یہ اس کا معنی. تو کتنا معنی اچھا ہے اس کا، معنی بھی اس کا خوبصورت ہے، اچھا ہے. اور یہ کہ ایک بزرگ تابعیہ بی بی صاحبہ کا بھی نام ہے، یہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی الضحی؟ قالت نعم 4 رکعات ویزید ما شاء اللہ. سوال تھا یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ نعم، کہ ہاں، یہ نہیں پڑھتے تھے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کی پوچھی ہوئی بات جو ہے نا اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی مزید فائدے کے لیے بیان کر دیتا ہے. تو اسی طرح حضرت ام المومنین نے اپنی اس شاگرد کے ساتھ کیا، فرمایا کہ نعم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، 4 رکعات، 4 رکعتیں، 4 رکعتیں چاشت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. پھر فرمایا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جتنی اللہ چاہتا اتنی اس کے اوپر زیادہ بھی کر دیتے، بڑھا بھی دیتے. تو مطلب یہ تھا، یہ اس کی عمومی تعداد رکعتوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر جس تعداد رکعات کو آپ نے زندگی مبارک کے اندر اختیار فرمایا ہے وہ 4 رکعتیں ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی حسب ذوق 4 رکعتوں سے زیادہ بھی چاشت کی نماز پڑھی. اس کے لیے میں نے کوشش کی کہ تعداد رکعات کے بارے میں چاشت کی نماز میں جتنی حدیثوں کے اندر تعداد کا ذکر آیا ہے میں نے ان کا وزٹ کیا. جو بحیثیت مجموعی نتیجہ آیا وہ یہ تھا کہ کم سے کم جس نے 2 رکعت پڑھ لی چاشت کے وقت میں، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اس کو صلاۃ الضحیٰ کا ثواب مل گیا، یعنی نماز چاشت کا ثواب اس کو مل گیا. لیکن 4 رکعتیں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول رہا ہے. اور 4 رکعت سے زائد 12 رکعت تک اس کو بڑھانا یہ فضیلت ہے، اور سب کچھ یہ سنت کے دائرے میں ہی ہے. 8 رکعتیں بھی پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. 6 رکعت جو ہے یہ چاشت کی نماز پڑھنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور 10 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور 12 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے. اور پھر آگے چل کر ایک روایت آ رہی ہے، ایک بزرگ صحابی سے کسی نے یہ پوچھا نماز چاشت کتنی رکعتیں ہیں، اگر میں پڑھوں تو کتنی پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ 4 رکعتیں، یعنی جو افضل ہے اور جو سرکار کا دائمی معمول ہے. تو اس نے کہا کہ حضور اگر میں 4 سے زیادہ پڑھنا چاہوں تو آپ نے فرمایا زد ما شئتا، فرمایا کہ جتنی بھی رکعتیں زیادہ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، کہ نفل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. 12 تک پڑھو گے تو یہ سنت کی مد میں آ جائیں گی، 12 سے زیادہ پڑھو گے تو وہ محض نفل ہو جائیں گے جو زائد ہوں گے. اور یہاں پر ایک حدیث ہے میرے سامنے، جامع ترمذی کی، سنن ابن ماجہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علی شفعۃ الضحیٰ غفرت له ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاشت کا 2 گانا، نماز چاشت کا 2 گانا یعنی 2 رکعتیں، جس شخص نے ان پر محافظت کی، یعنی ان کو باقاعدگی سے روزانہ پڑھتا رہا، تو فرماتے ہیں اس کے گناہ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں نا ان کی تعداد کے برابر اس کے گناہ ہوں
تو وہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح محدث امام ابن العدی اپنی الکامل میں فرماتے ہیں مجموعہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم اس کی 2 رکعتیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند سے نقل کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی الضحیٰ سنتی عشرۃ رکعۃ، جس شخص نے چاشت کی نماز 12 رکعتیں پڑھی، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک بہترین محل تیار فرما دے۔ تو کم سے کم کی تعداد کا بھی ثواب آ گیا، زیادہ سے زیادہ تعداد کا بھی جو مسنون تعداد ہے اس کا ثواب جو ہے وہ بیان ہو گیا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے درمیان اگر 4 پڑھیں گے تو سرکار کی جو سنت دائمی مستمرہ ہے جی اس کے زیادہ موافق ہے، اور اگر اس سے زیادہ پڑھیں گے تو پھر جتنا آپ گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا ہی میٹھا ہوتا جائے گا۔ تو یہ حدود ہیں اس کے میں نے وہ بیان کر دی ہیں اس حدیث کے تحت۔ اور افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت اور آپ کی پابندی کے لحاظ سے وہ 4 رکعتیں ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ